کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان 950 سال تک ایک ہی پیغام دیتا رہے اور پھر بھی ہمت نہ ہارے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا بیٹا آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے بچا نہ سکیں؟ یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی انتہا، ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہر دور میں اہم رہا ہے، لیکن آج کے دور میں جب ہم مشکلات میں جلدی مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ کہانی ہمارے لیے روشنی کا مانار ہے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں اس عظیم پیغمبر کے واقعے کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید اسلامک نالج ہب میں۔ آج ہم قرآن کریم میں بیان کردہ سب سے تفصیلی اور متاثر کن واقعات میں سے ایک پر بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر شرک کے خلاف بھیجا۔ قرآن کریم میں سورہ نوح ایک مکمل سورت ان کے نام پر ہے، اور ان کا ذکر سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ الشعراء اور سورہ القمر سمیت کئی مقامات پر آیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے بعد زمین پر بسنے والے تمام انسان ان کی نسل سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے صبر اور استقامت سے کوئی بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10ویں پشت میں تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسانیت نے پہلی بار اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ سورہ نوح 23۔ یہ 5 نام دراصل پہلے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ ان کی یادگار کے لیے مجسمے بناؤ۔ وقت گزرنے کے ساتھ نسلیں بدلیں اور لوگ ان مجسموں کو پوجنے لگے۔ یہ تاریخ کا پہلا بڑا شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الاعراف 59۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بہت سادہ اور واضح تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑو اور اپنے خالق کی طرف لوٹو۔ لیکن ان کی قوم نے اس سادہ پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں قوم نوح کے انکار کی تفصیل کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ ان کے انکار کے مختلف پہلو تھے۔ پہلا اعتراض، آپ بشر ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر ہی دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود 27۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا پیغام لانے والا کوئی فرشتہ یا ماورائی ہستی ہونی چاہیے، کوئی عام انسان نہیں۔ دوسرا اعتراض، آپ کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے کمزور لوگوں نے کی ہے۔ سورہ ہود 27۔ یہ وہی رویہ ہے جو ہر دور میں متکبر لوگوں کا رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سچائی کا تعلق دولت اور طاقت سے ہے۔ تیسرا اعتراض، تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے صاف کہا، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ ہود 27۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر اعتراض کو حکمت سے جواب دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کے ماننے والے غریب ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ان لوگوں کو نہیں دھتکاروں گا جو ایمان لائے ہیں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ سورہ ہود 29۔ یہ کتنا عظیم سبق ہے۔ ایمان کی قدر دولت یا مقام سے نہیں ماپی جاتی۔ 950 سال کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ سورہ العنکبوت 14۔ 950 سال، ذرا تصور کریں، اتنے طویل عرصے تک ایک ہی پیغام دینا، ہر روز مخالفت سہنا، لوگوں کا مذاق اڑانا برداشت کرنا، اور پھر بھی ہمت نہ ہارنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے دعوت دی۔ قرآن میں ان کے اپنے الفاظ ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن میری پکار نے ان کی بھاگ ہی بڑھائی، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور تکبر کیا۔ یہ تصویر کتنی واضح ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ طوفان سے پہلے اللہ کا حکم۔
जब अल्लाह ताला को मालूम हो गया कि ये कौम कभी ईमान नहीं लाएगी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया और नूह की तरफ वही की गई कि तेरी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं इनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। सूरह हूद 36। अब वक्त आ गया था कश्ती बनाने का। कश्ती की तैयारी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। सूरह हूद 37। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश्की पर पहाड़ों के करीब कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग गुजरते और मजाक उड़ाते। जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते वो उनका मजाक उड़ाते। सूरह हूद 38। वो कहते ये क्या कर रहे हो, खुश्की पर कश्ती बना रहे हो, कहाँ है समुंदर। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये फरमाया, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। सूरह हूद 38। यानी जब हकीकत सामने आएगी तो पता चलेगा कि मजाक किसने उड़ाया। अगर आपको ये इल्म मुफीद लग रहा है तो इस्लामिक नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद तालीमी और दीनी मवाद हासिल कर सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद इस्लामी इल्म फैलाने में मदद करता है। तूफान का आगाज। जब कश्ती मुकम्मल हो गई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तन्नूर उबल पड़े तो इसमें हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, सिवाय उसके जिसके बारे में पहले फैसला हो चुका है। सूरह हूद आयत 40। तन्नूर उबल पड़े, ये वो निशानी थी जो अल्लाह ने मुकर्रर की थी। तफसीर में आया है कि ये एक खास चूल्हा था जिसमें से पानी उबलने लगा, जो तूफान की अलामत थी। और फिर आसमान से मुसलसल बारिश शुरू हुई, जमीन से पानी फूट पड़े। कुरान में इस मंजर की तस्वीर कशी यूं है, तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार पानी से और जमीन से चश्मे फूट पड़े, फिर पानी उस काम के लिए मिल गया जो मुकद्दर था। सूरह अल-कमर आयत 11-12। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाकया ये पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला लम्हा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम रिवायात में कनान बताया गया है, कश्ती में सवार नहीं हुआ। कुरान में ये मंजर यूं बयान हुआ, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो अलग था, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो और काफिरों के साथ ना रह। सूरह हूद आयत 42। एक बाप की पुकार, कितनी बेबसी, कितना दर्द इस आवाज में होगा। लेकिन बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। सूरह हूद आयत 43। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। सूरह हूद आयत 43। और दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। सूरह हूद आयत 43। एक बाप की दुआ और अल्लाह का जवाब। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है। सूरह हूद आयत 45। ये एक बाप का दिल है, अपने बेटे को खोने का गम। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, बेशक उसका अमल नापाक है। तू मुझसे वो बात ना मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से ना हो जा। सूरह हूद आयत 46। ये इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है, रिश्तेदारी ईमान के बगैर कुछ नहीं। खून का रिश्ता ईमान के रिश्ते से बढ़कर नहीं। आज के दौर में इस वाक़या की अहमियत। आइए अब इस पूरी कहानी से अमली सबक लेते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। पहला सबक, सब्र की ताकत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सब्र किया। हम में से अक्सर चंद हफ्तों या महीनों में मायूस हो जाते हैं। चाहे आप यूएसए में हों या पाकिस्तान में, चाहे आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हों या कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, याद रखें कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा सबक, लोगों की तनकीद से ना घबराएं। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुश्की पर कश्ती बना रहे थे, लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। आज भी जब आप दीन पर चलने की कोशिश करते हैं, लोग मजाक उड़ा सकते हैं। कोई कहेगा कि ज़माने के साथ चलो, कोई कहेगा इतने पक्के मुसलमान ना बनो। हज़रत नूह की तरह अपने ईमान पर कायम रहें। तीसरा सबक,
خاندان کی ہدایت کے لیے کوشش کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری لمحے تک پکارا۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ چوتھا سبق، ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے گھر والوں میں شمار نہیں ہوا کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے غیر مسلم یا کمزور ایمان والے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہماری اصل پہچان ایمان ہے، نہ کہ نسب۔ پانچواں سبق، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ طوفان آیا، قوم تباہ ہوئی، لیکن ایمان والے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں اور جو کشتی میں تھے بچا لیا۔ سورہ اعراف آیت 64۔ جو لوگ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ طوفان کے بعد کا منظر، جب پانی اترا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود آیت 44۔ یہ کتنا شاندار منظر ہے! اللہ کا حکم ہے اور زمین و آسمان فرما بردار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے اور انسانیت کا نیا دور شروع ہوا۔ اللہ کی رحمت کا پہلو، اس واقعے میں اللہ کی رحمت کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ 950 سال تک مہلت دینا، بار بار موقع دینا، نبی بھیجنا، یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ عذاب صرف اس وقت آیا جب تمام راستے بند ہو گئے، جب اللہ نے فرما دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ کیا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر تھا، یا باپ بیٹے کا وہ آخری مکالمہ، یا پھر کوئی اور پہلو؟ اور یہ سبق آپ کی اپنی زندگی سے کیسے تعلق رکھتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے جہاں آپ کو صبر کی ضرورت تھی؟ اپنے خیالات نیچے کامنٹ میں لکھیں، میں انہیں پڑھنے کا انتظار کروں گا۔ آئیے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں شرک کے خلاف بھیجا گیا۔ انہوں نے 950 سال تک صبر کے ساتھ دعوت دی۔ ان کی قوم نے ہر طرح سے انکار کیا، مذاق اڑایا، جھوٹا کہا، کمزور لوگوں کا حوالہ دیا۔ اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور طوفان سے بچ گئے۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ بس ہمیں صبر اور ایمان کے ساتھ اپنے راستے پر قائم رہنا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے کچھ لمحے غور کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور اس سبق کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی نیت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو صبر، ایمان اور ہدایت کی نعمت سے نوازے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔